السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل اسپتال کراچی سمیت شہر کے دیگر سرکاری ہسپتالوں پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب اور لائک فرما دیں۔ جن دوستوں نے چینل کو پہلے ہی لائک اور سبسکرائب کر دیا ہے ان کا تہ دل سے شکریہ۔ سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل اسپتال سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے دیا ہوا لیاری کے عوام کو وہ تحفہ ہے جسے ماضی میں طویل عرصے تک ڈاؤ میڈیکل کالج سے منسلک کر کے اسے تدریسی اسپتال کے طور پر کامیابی سے چلایا گیا، جہاں ماضی میں پروفیسر محمد سعید قریشی، پروفیسر نوشاد احمد شیخ، پروفیسر حسن دوست آفریدی، پروفیسر عمر فاروق، پروفیسر اقبال میمن جیسے مسیحاؤں نے لیاری کے غریب مریضوں کی بے مثال خدمات آج کے بجٹ کے مقابلے میں کہیں کم بجٹ میں اس اسپتال کو ایسا چلایا کہ کبھی یہاں سے مریضوں کو تھوک کے حساب سے سول اسپتال منتقل کرنے کی ماضی میں کوئی روایت نہیں رہی۔ لیکن جب آصف علی زرداری کی سربراہی میں اس ہسپتال میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو لیاری میڈیکل کالج قائم کر کے اسے براہ راست تدریسی کالج کا درجہ دے دیا گیا تو پہلے یہ کے بعد دیگرے کئی پرنسپل کی جلدی تبدیلی کے بعد جب پروفیسر حسن دوست آفریدی جو صدر مملکت آصف علی زرداری کے ذاتی دوست کے علاوہ ان کے بہت بااعتماد ماضی میں ساتھی رہے ہیں، انہیں مذکورہ کالج کو پرنسپل کی حیثیت سے ابھی قاعدے قانون کے مطابق منظم کرنے کا انہوں نے آغاز ہی کیا تھا کہ پروفیسر حسن دوست آفریدی کو ہٹا کر سرجری کے شعبے میں پروفیسر محمد شعیب گنگاٹ سے تربیت لے کر پروفیسر بننے والی پروفیسر انجم رحمان کے لیاری میڈیکل کالج کی پرنسپل بنتے ہی ہسپتال اور کالج تعمیر و ترقی کی پٹری کے بجائے تنزلی کی پٹری کی جانب سرپٹ دوڑنے لگا۔ جب محکمہ سے سندھ نے کالج کی بد انتظامی اور لاقانونیت کو حد سے آگے جاتے دیکھا تو فوری طور پر پروفیسر شعیب گنگاٹ کو انجم رحمان کی جگہ لیاری میڈیکل کالج کا پرنسپل مقرر کر دیا گیا، لیکن وہ ابھی مکمل طور پر چارج بھی سنبھال نہیں سکے تھے کہ پروفیسر انجم رحمان نے سندھ ہائی کورٹ سے حکم امتناع حاصل کر کے سالوں سے مذکور حکم امتناع کو مستقل پرنسپل کے چارج کو وہ بھرپور طور پر انجوائے کرتی ہوئی بتائی جاتی ہیں۔ لیکن اس سے قبل حکومت سندھ نے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے پروفیسر انجم رحمان کے خلاف جو عدالتی تحقیقات کروائی تھی، اس تحقیقات میں پروفیسر انجم رحمان کے خلاف بڑے ٹھوس حقائق اور لاقانونیت پر مبنی اقدامات عدالتی تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آ سکے تھے، جس کی تمام تفصیل جو کئی سو صفحات پر مشتمل ہے وہ ریکارڈ پر ہے۔ اس میں سے چند اہم باتیں میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ 4 دسمبر 2018 کو معزز سندھ ہائی کورٹ نے کراچی کے فوکل پرسن یعنی ناظر کی جانب سے خط کے جواب میں، جس میں صفحہ 1 سے 191 شامل ہے، پیش کیا۔ اس جواب میں TORS کے حوالے سے درج تمام الزامات اور شکایات کو مسترد کیا گیا۔ رپورٹ کے متن کے مطابق
یہ ضروری ذکر کیا جائے کہ SMBBMC لیاری کراچی کا مکمل ریکارڈ کا نگہبان ہے۔ تحقیقات میں مطلوبہ انداز میں تعاون اور جواب دینے میں اس کی انتظامیہ ناکام رہی۔ اسی طرح سال برائے 2013-14 کے MBBS پروگرام کے داخلوں میں متعلقہ بورڈ سے ملحقہ تعلیمی اسناد کی تصدیق نہیں کرائی گئی، لہذا تصدیق کے عمل کو اپنانے میں ناکامی کی وجہ سے جعلی داخلوں کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات کہی گئی کمیشن کی رپورٹ میں، اور مزید اسی رپورٹ کے مطابق یہ الزام بھی پروفیسر انجم رحمان پر ڈاکٹر افشا، ڈاکٹر فوزیہ ناز، ڈاکٹر شمائلہ اور ڈاکٹر سندھو لوہانہ نے اپنے حلفیہ بیان میں اس بات کی تصدیق کی کہ پروفیسر انجم رحمان اپنے نجی اسپتال سرجن اینڈ سرجن گلشن اقبال میں انہیں کام پر زبردستی مجبور کرتی ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر عامر کی تقرری کالج میں بطور وائس پرنسپل ان کا تقرر نامہ جھوٹا ثابت ہوا۔ چیف سیکریٹری نے ان کی تقرری کا حکم نامہ ہی نہیں جاری کیا تھا۔ علاوہ ازیں اس سارے عمل کے دوران حکومت سندھ اپنے نامزد کردہ پرنسپل پروفیسر شعیب گنگاٹ کے قانونی دفاع میں بھی مکمل طور پر ناکام رہی، بلکہ پروفیسر انجم رحمان نے استاد کا لحاظ کیے بغیر ہی انہیں تنخواہ سے ریٹائرمنٹ تک شعیب گنگاٹ کو محروم رکھا، تو دوسری جانب اٹارنی جنرل کے ذریعے حکومت سندھ اس اہم مقدمے کو مؤثر طور پر چلانے میں نہ صرف ناکام رہی بلکہ طاقتور وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجو کو کالج کے تدریسی عمل کو جاری رکھنے کے لیے اندرون خانہ بیک ڈور سے پروفیسر انجم رحمان کے سامنے سرنڈر بھی ہونا پڑا۔ پھر یہ وزیر اعلیٰ نامراد کا کیا تماشا ہے کہ تقریباً 10 سال سے حکومت سندھ کی ملکیت بے نظیر لیاری میڈیکل کالج کا تنازع سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، لیکن اسے واگزار کرانے کے لیے مراد علی شاہ چپ سادے میں ہیں، جبکہ دوسری جانب وفاق کی ملکیت جنا ہسپتال کو ہتھیانے اور خلاف قانون نان کیڈر ڈیپوٹیشن کے حامل افسر شاہد رسول کی خلاف قانون تقرری کے لیے توہین عدالت جیسے جرم کرنے کا برملا اور کھلا اعلان کر کے اپنے حلف کا پاس بھی نہیں رکھ رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر شاہد رسول کی حالیہ بحالی معزز عدالت کو گمراہ کر کے دباؤ کے ذریعے حاصل کی گئی ہے۔ ناظرین، کم وقت میں آج آپ کو میں یہ بھی بتانا ضروری چاہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی آصف وقار کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے تاحال کئی ماہ سے بغیر اکاؤنٹنٹ کے چل رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید تہلکہ خیز تفصیل انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں۔ جبکہ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں بھی اکاؤنٹ کی پوسٹ پر زاہد بدر سے چائے اور پانی لانے کے اوپر ان کو مامور کر دیا گیا ہے۔ باہر کے منشی ابو ذر اور ہسپتال کے MD ندیم احمد اندر کے منشی کے طور پر قومی خزانے کو سنبھالے ہوئے ہیں کہ سال رواں کی تیسری سہ ماہی میں ادویہ اور سرجری میں استعمال ہونے والی بینڈیج، پیناڈول جیسی بنیادی دوائیں ہسپتال میں دستیاب نہیں ہے۔ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے خلاف قانون اسٹور کیپر انوار الحق بغیر کسی اطلاع اور چھٹی کے کئی روز سے غائب بتائے جاتے ہیں۔ OPD میں آنے والے مریضوں کی تعداد نہ صرف واضح طور پر کم ہو چکی ہے بلکہ ڈسپنسری سے دوا کی عدم دستیابی پر مریضوں کا ہنگامہ، MS آفس میں تحریری شکایات معمول بنی ہوئی ہے، جس کی بنا پر سیکریٹری صحت کے کزن ہونے کے دعوے دار ہسپتال کے MS ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی بھی دفتر میں
کم ہی بیٹھے ہوئے بتائے جاتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر نان کیڈر ملازمین کا ٹولہ کورنگی میں ایم ایس کے برادر نسبتی کے نام پر پلاٹ پر خوبصورت بنگلے کی تعمیر کی تکمیل میں دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح سندھ سروسز اسپتال میں تیسری سہ ماہی کی تکمیل کے ساتھ ہی ڈیفیکٹو ہسپتال کے ایم ایس کنگ آف کرپشن وہاب اللہ یوسفانی نے نہ صرف عام مریضوں کی لوکل پرچیز کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے اور اسپتال کی ڈسپنسری میں بھی چند دواؤں کے علاوہ مین اسٹور بھی لازمی اور ضروری دواؤں سے خالی بتایا جاتا ہے، لیکن خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ اسپتال کے نمائشی ایم ایس ڈاکٹر غلام حسین بروہی کے آبائی گاؤں جیکب آباد کے ان کے نجی بینک میں ذاتی اکاؤنٹ میں یومیہ لاکھوں روپے کا اضافہ اور سرکاری خزانہ صفر بتایا جاتا ہے، جبکہ صوبائی سیکریٹریٹ میں سابق ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ کی نشانی مصطفیٰ شیخ کو فون پر وہاب اللہ یوسفانی کی دی گئی ہدایت کے مطابق سروسز اسپتال سے گاڑی کے ذریعے یومیہ 2 لاکھ روپے کی دوا لوکل پرچیز کے اکاؤنٹ سے سیکریٹری صحت کے نام پر جاری ہو رہی ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری اور بلاول زرداری کی جانب سے کرپشن پکڑنے اور روکنے کے دعوے سندھ کے عوام کے ساتھ ایک اور نیا دھوکہ اور سنگین مذاق ہے۔ بابا کی حکمرانی پیر پکڑ کر اور بلاول کی سیاست مجبوری میں ہے، سندھ کے عوام کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کرنے والے یاد رکھیں، مان لیجئے جناب بکتے ہیں، مان لیجئے جناب بکتے ہیں، اب تو عزت مآب بکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔